صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الحیض ہمارا جاری ہے، اور آج جو باب اس میں ہم پڑھیں گے یہ ہے امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض، کہ عورت کا حیض سے پاک ہو کر غسل کرنے کے بعد اپنے سر اور مینڈیوں کو کنگھی کرنا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ غسل جنابت اور غسل حیض میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کہ غسل جنابت قدر مختصر ہوتا ہے کہ بس اس میں پانی بہا لیں تو غسل ہو جاتا ہے، بس پانی کو بال کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے، لیکن غسل حیض قدر تفصیل سے ہوتا ہے اور اس میں زیادہ پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس میں جو حدیث ہے یہ حدیث نمبر 310 ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، قالت فرماتی ہیں احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھا، فکنت ممن تمتع ولم یسق الہدیہ، کہ اور میں وہ تھی کہ جس نے حج تمتع کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لیا۔ فزعمت انہا حاضت، پھر ہوا کیا کہ مجھے حیض شروع ہو گیا، ولم تطہر حتی دخلت لیلۃ عرفہ، اور میں اس وقت تک پاک نہیں ہوئی یہاں تک کہ عرفہ کی رات آ گئی، یعنی حج کا دن آ گیا۔ حج سے جو ایک رات پہلے رات ہوگی وہ لیلۃ العرفہ ہوتی ہے۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاذہ لیلۃ عرفہ، کہ یہ تو لیلۃ العرفہ شروع ہو گئی، یعنی کل عرفہ کا دن ہے اور آج رات ہے۔ وانما کنت تمتعت بعمرہ، اور میں نے تو نیت کی تھی کہ میں حج تمتع کروں گی اور میں نے عمرہ کرنا تھا۔ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انقضی رأسک، کہ اپنے بال کھول دیں، وامتشطی، اور کنگھی کریں، وامسکی، اور رک جائیں، عن عمرتک، اپنے عمرے سے، یعنی سر کے بال کھول دیں، کنگھی کر لیں اور عمرہ روک دیں، یعنی عمرہ نہ کریں۔ مطلب کیا ہے کہ حرام کھول دیں۔ ففعلت، پھر میں نے یہی کیا۔ فلما قضیت الحج، جب میں نے حج کر لیا، امر عبد الرحمن، ان کے بھائی جو تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر عبد الرحمن لیلۃ الحسبہ، لیلۃ الحسبہ میں، لیلۃ الحسبہ جو ہے یہ حج کر چکنے کے بعد جب یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے ایک جگہ پہ مدینہ شریف جانے کے لیے، اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ اس کو حسبہ کی رات کہتے ہیں۔ یہ ایک مقام تھا جہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے، مینا کی 13ویں یا 14ویں رات سے یہ رات مراد ہے، اور وادی محسب جو ہے یہ ایک جگہ تھی جہاں پہ مقام کرتے تھے مدینہ والے، فارغ ہو کے، اور یہاں سے پھر اکٹھے ہو کے کوچ کرتے تھے۔ فَأَمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، پھر میں نے تنعیم کے مقام سے انہوں نے مجھے عمرہ کرایا، یعنی وہاں سے احرام باندھ کے آئی۔ مکان عمرۃ اللاتی نسقت، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے۔ تو یہ حدیث پیچھے بھی ہم مختلف الفاظ میں پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اس حدیث میں، اس ایک حدیث سے بہت سے مسائل جو ہیں امام بخاری نے نکالے ہیں۔ یہاں پہ جو اس کا خاص حصہ لائے ہیں وہ یہ والا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے نکلتی ہیں، تو اس مقام پہ انہوں نے جو نیت کی، یعنی وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ سب سے کہا تھا کہ جس نے جو نیت کرنی ہے وہ کر لے کہ کون سا حج کرنا ہے۔ یعنی حج ہم پیچھے بھی تھوڑا سا مختصر اس کو دیکھ چکے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ حج تمتع ہے، اور یہ حج ایسا ہوتا ہے کہ جس میں عمرے کی بھی ساتھ نیت کی جاتی ہے، اور حاجی جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور حج کے لیے پھر نیا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج قران جو ہے یہ اس میں بھی عمرہ تو ہوتا ہے لیکن حاجی احرام نہیں کھولتا، اور ایک ہی احرام میں حج، پہلے عمرہ اور پھر حج کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جو قران حج ہے اس میں حاجی ساتھ قربانی لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ قربانی ہوتی ہے، لہٰذا
یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اس نے حج قران کرنا ہے۔ ایک حج افراد ہوتا ہے۔ حج افراد جو ہے یہ عام طور پہ مقامی افراد کے لیے ہے کہ جو وہیں مکہ کے قریب رہتے ہیں، کہ وہ وہیں سے احرام باندھتے ہیں اور ایک ہی وہ عمرہ نہیں کرتے، صرف حج کرتے ہیں، تو ان کا حج جو ہے وہ حج افراد ہوتا ہے، اس میں بھی ان کے ساتھ کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حج تمتع کی نیت کی، یعنی ان کی نیت یہ تھی کہ میں ابھی جا رہی ہوں، جا کے عمرہ کروں گی، عمرہ کر کے احرام کھول دوں گی اور پھر حج کے لیے نیا احرام باندھوں گی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ گئیں اور راستے میں انہیں حیض آ گیا۔ اب حیض اس طرح شروع ہوا کہ وہاں پہ عرفہ کی رات آ گئی، صبح عمرہ حج تھا اور بالکل آخری رات آ گئی تو عمرہ وہ نہیں کر سکیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَتِي، کہ میں نے تو عمرہ کا نیت کی تھی اور اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ جو عمرے کا احرام ہے اس کو کھول دیں، اور عمرے کا احرام کھولنے کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ اب آپ بال کھولیں اور کنگھی کریں اور عمرہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اس وقت وہ غالباً پاک ہو چکی ہوں گی جو یہ بال کھولنے اور کنگھی کرنے کا آیا، یا پھر یہ بھی تھا کہ احرام کھول دیا تو بس اب نیا احرام باندھنے کے لیے پچھلا جو احرام ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور بال کھولے، کنگھی کی اور عمرے سے رک گئی۔ اگلے دن حج کیا، اور جب حج کر چکی، لیلۃ الحصبہ آ گئی، یعنی منا کی رات آ گئی، 13ویں یا 14ویں رات، تو اس وقت کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے ان کو حکم دیا کہ اب آپ ان کو لے جائیں اور تنعیم سے جا کے تو احرام باندھ کے آ جائیں۔ تو پھر وہ جاتی ہیں اور غسل کر کے وہاں جا کے احرام باندھ کے آ کے تو پھر اپنا جو طواف زیارہ ہے وہ بھی کرتی ہیں اور عمرہ بھی کرتی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ فارغ ہونے کے بعد یہاں پہ جو حکم آتا ہے کہ بھئی بال کھولنا، کنگھی کرنا اور پھر نیا احرام جو ہے انہوں نے باندھا تھا۔ تو یہ ساری ہم تفصیل پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ مقصود یہاں پہ جو امام بخاری کا تھا وہ یہ کہ بال کھولے جائیں گے، کنگھی کی جائے گی اور پوری طرح سے پاکی جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک ضمنی بات جو ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مقام حسب تھا، وادی محسب تھی، جہاں پہ رک کے پھر یہ لوگ چل پڑا کرتے تھے، وہیں پہ سارے قافلے کو ٹھہرایا، اور ایسا نہیں ہوا کہ بھئی چلو مجبوری ہے نہیں کر سکیں عمرہ یا طواف نہیں کر سکیں تو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر سارے صحابہ کو روکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ بہت سے دینی احکام ان کی توسط سے مسلمانوں نے سیکھے، جس میں تیمم کا بھی تھا، اور پھر جب واقعہ افک ہوا اور ان کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کے بعد پوری سزائیں زنا کی، رجم کی، وہ بھی ان کے اس واقعے کے بعد آئیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے دین اسلام کے اندر آئیں اور ہم سب نے سیکھی۔ تو ان کا یہ اعزاز بھی ہے، اور پھر ان کا یہ اعزاز بھی کہ اگرچہ وہ ایک عورت تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی خاطر جو کوئی لاکھوں حاجی تھے، حجۃ الوداع تھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے موجود تھے، اور ان میں سے بہت سارے مدینہ شریف سے آئے تھے، ہزاروں تھے، تو ان سب کو روکے رکھا، سب رکے جب تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے احرام باندھ کے آتی ہیں مسجد عائشہ سے۔ دیکھیں اب یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ اس مسجد کا نام ہی مسجد عائشہ ہے، اور لوگ وہاں جا کے اب بھی احرام باندھ کے آتے ہیں، اور خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی کہ اگر خواتین کو ایسی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے تو وہ جا کے وہاں سے احرام باندھ سکتی ہیں اور دوبارہ سے عمرہ کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت حج کے لیے گئی ہے اور حج پہ جا کے اس کو مینسز آ گئے ہیں، حیض آ گیا ہے، تو اس میں کوئی رونے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، منا جا سکتی ہے، عرفات کا وقوف جو ہے وہ اس حالت میں ہو سکتا ہے، اور واپس منا بھی آ سکتے ہیں، بس طواف نہیں کر سکتے، مسجد حرام نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے انتظار کر لیں، اور جب پاک ہو جائیں تو مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ آئیں اور آ کے عمرہ بھی کر لیں، اور طواف زیارہ اور طواف وداع جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔